یہودیوں سے مشورہ لیا کہ میں نے اسی طرح تورات کے اندر دیکھا ہے، میں اس کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں؟ سارے یہودیوں نے اسے روک دیا، لیکن جب وہ گھر گیا، گھر جانے کے بعد اسے سکون نہیں مل رہا تھا، بار بار دل میں ہمارے نبی کا عشق تڑپا رہا تھا، اس کے سینے کے اندر محبت اسے جگا رہی تھی۔ رات کو سویا، نیند نہیں آ رہی، ساری رات لگ گئی، کروٹیں بدلتا رہا۔ زور لگا کے کہو سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہو یا رسول اللہ۔ ساری رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی، کروٹیں بدلتا رہا، کبھی دائیں کروٹ بدلتا ہے، کبھی بائیں کروٹ بدلتا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر چراغاں ہو جائے، ہمارے نبی ہمارے گھروں کے اندر تشریف لائیں، وہ زور لگا کے کہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کدی وچ خواب دے اندر، کدی وچ خواب دے اندر نظارہ یا رسول اللہ۔ یہ دعا، یہ جملہ ہے، دعا مانگو، آمین بھی کہو اور زور لگا کے یہ دعا پڑھو۔ کدی وچ خواب دے اندر نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے اندر ہو جائے نظارہ یا رسول اللہ۔ میں تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ دیوانوں مستانوں میرے نبی کے غلاموں، ساری رات یہودی تڑپتا رہا، پھڑکتا رہا۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں یا الہی ہمیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے۔ ہم یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، کسی کو یہ نصیب ہوتی ہے تڑپنے پھڑکنے کی زندگی، کسی کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن یہودی خود بخود تڑپ رہا ہے، کیونکہ میرے نبی کا عشق اس کے سینے کے اندر جل رہا ہے، میرے نبی کے عشق کی مہک اس کے سینے کے اندر، اس کے سینے کے اندر، اس کے سینے کے اندر میرے نبی کا عشق آ گیا ہے، وہ عشق کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے۔ ساری رات اسے نیند نہیں آ رہی، ساری رات کروٹیں بدلتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا میں ابھی کے ابھی تیاری کرتا ہوں، مدینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ابھی کے ابھی ساز و سامان لے کر مدینے کا مسافر بن جاتا۔ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں مدینے کا مسافر بنا، زور لگا کے گو سبحان اللہ۔ یا الہی ہمیں مدینے کا مسافر بنا دے۔ اس یہودی نے کہا کہ میں ساز و سامان مجھے دے دو، اپنے گھر والوں کو کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، گھر والے روکتے رہے، اسے باندھنے کی کوشش کی، اسے کمرے کے اندر بند کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے، مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، باندھنا چاہتے ہو تو باندھ دو۔ اس یہودی کو دیکھو، یہودی کہہ رہا ہے مجھے جس طرح کی سزا دینا چاہو دے سکتے ہو، لیکن میں مدینے کا مسافر ضرور بنوں گا، میں مدینے کا مسافر ضرور بنوں گا۔ اس نے ساز و سامان لے لیا، سب اسے روکتے رہے، کسی کا کہا اس نے نہیں مانا، حتیٰ کہ اپنی بیوی بچوں کا کہنا نہیں مانا۔ آج ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، وہ یہودی تھا، اس نے گھر والوں کو کہنا نہیں مانا،
آج ہمارے مسلمان ہیں ان کو بیوی نہیں جانے دیتی. کیوں جا رہے ہو؟ سردی کا موسم ہے, محفل کے اندر جا رہے ہو, وہاں ٹائم ضائع کرو گے, سو جاؤ. وہ تھپکی لگاتی ہے, وہ سو جاتے ہیں. اللہ کے بندو, نبی کے میلاد کی محفل جہاں بھی ہو, جہاں بھی آپ کو جتنا سفر بھی کر کے جانا پڑے, نبی کی میلاد کی محفل میں جایا کرو. اللہ جھولیاں بھر کے بھیجتا ہے, جھولیاں بھر کے بھیجتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی, علامہ امام فخر الدین رازی, بہت بڑے بڑے محقق ہیں, انہوں نے فرمایا جعل لمن فرح بمولدہ حجابا ومن النار سترا.